ہمارے بھائی اور صحافت میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی جان شہید ارشد شریف کی شہادت کو آج 211 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کا قتل ایک معمہ ہے. اٹ از اے مسٹری. مگر وہ جس ڈاکیومنٹری کا حصہ تھے بہائنڈ کلوز ڈورز ریلیز ہو چکی ہے. لیکن اس ڈاکیومنٹری پر بات کرنے سے قبل کہنے کو پاکستان کا آئین 50 سال سے نافذ ہے، پارلیمنٹ انٹیکٹ ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں، مگر موجودہ دور حکومت میں اگر کوئی قانون نافذ ہے تو وہ مائٹ از رائٹ کا ہے. گزشتہ سال 9 اپریل کے بعد جس انداز میں موجودہ حکومتی اتحاد کے خلاف عدالتوں میں چلنے والے کرپشن کیسز کا خاتمہ ہوا ہے، اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ بحث اسی کی ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. حکومتی اتحاد نے سب سے پہلے نیب قانون میں اس انداز سے اصلاحات کی کہ ان کا تمام تر فائدہ انہی کے قائدین اور پارٹی عہدیداروں کو ہو گیا. حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ایک رپورٹ کے مطابق 221 ریفرنسز واپس، جبکہ 41 افراد کو بری کر دیا گیا. اور نوبت یہاں تک آئی کہ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کو ریمارکس دینے پڑ گئے کہ حکومت بھی تو ہمارا امتحان لیتی جا رہی ہے. یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ یہاں قانون موم کی ناک ہے جو مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے شخص کی جانب دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. گزشتہ دور حکومت میں تحریک انصاف کے خلاف متعدد کرپشن کیسز کی بازگشت رہی، مگر مجال ہے کہ کسی کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہو، اور یہی حال موجودہ حکومت میں بھی ہے. آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، پرویز اشرف، شوکت عزیز، لیاقت جتوئی، سلیمان شہباز، حمزہ شہباز، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کیسز یا پھر ختم ہو چکے ہیں یا پھر نیب عدالتوں سے واپس نیب ہیڈ کوارٹرز بھیج دیے گئے ہیں. مگر ان کیسز میں دو اہم ترین کیسز ایسے تھے کہ جن کے حوالے سے گزشتہ دور حکومت یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. تمام کیسز میں ثبوت موجود ہیں، بینکنگ ٹرانزیکشنز موجود ہیں، اور اب شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز اور جیل کے درمیان کوئی چیز نہیں، اور وہ کیسز منی لانڈرنگ اور آشیانہ اسکیم کیسز ہیں. 9.5 ارب منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں شریف خاندان سے. ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں، جو اپنا ڈیفنس دیتے ہیں، انہوں نے آج تک اپنے بچوں کا ڈیفنس نہیں دیا. ٹی ٹی شریف خاندان جو خود کو خادم اعلیٰ بتاتے تھے پنجاب کا، وہ ان ٹیٹیوں سے مختلف بیگمات کے لیے مختلف تحفے تحائف خریدتے رہے، جن میں بڑے بڑے گھر بھی تھے. 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ جو ہے 28 خفیہ بے نامی اکاؤنٹس کے تھرو کی. اس گروہ کا جو سرغنہ تھا، جو سربراہ تھا، وہ شہباز شریف تھا. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم منصوبے کا آغاز 2013 میں شہباز شریف کی پنجاب حکومت نے کیا. اس کا مقصد کم آمدنی والے سرکاری ملازمین کو گھر فراہم کرنے کے لیے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا منصوبہ بنایا گیا، جس کے تحت 6400 گھر تعمیر کیے جانے تھے. قومی احتساب بیورو نے نومبر 2017 میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے تحقیقات شروع کی اور شہباز شریف کے خلاف 3000 کنال کی سرکاری اراضی کو غیر قانونی معاہدے کرنے، بطور وزیر اعلیٰ اختیارات کا غلط استعمال، قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے اور غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی اقدامات کی پاداش میں تفتیش شروع کر دی. نیب کی طرف سے شہباز شریف کو سوالات بھیجے گئے اور اسی مقدمے میں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور ایل ڈی اے کے سربراہ احد چیمہ کو بھی گرفتار کیا گیا. اسی کیس میں خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا. شہباز شریف، ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، لیکن پھر وقت بدلا اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. 3 روز قبل نیب کی جانب سے شہباز شریف کو یہ کہہ کر کلین چٹ دے دی گئی کہ نہ تو کوئی کرپشن ہوئی ہے، نہ ہی اختیارات کے ناجائز استعمال کا ثبوت ملا ہے، اور نہ ہی کوئی مالی فائدہ اٹھایا گیا ہے. دوسرا کیس شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس تھا، جو ایف آئی اے اور نیب دونوں میں زیر تفتیش رہا. 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کیس میں نومبر 2020 میں ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا اور سلیمان شہباز کو مفرور قرار دے دیا. شہباز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو ان کی آمدنی کے نامعلوم ذرائع سے مال جمع کرنے میں مدد دی. 4000 صفحات اور 7 والیومز پر مشتمل چالان پیش کیا گیا. 100 سے زائد گواہان پیش ہوئے. تحقیقاتی ٹیم نے 28 بے نامی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگاتے ہوئے کریڈٹ ٹرانزیکشنز کا تجزیہ کرتے ہوئے ان اکاؤنٹس میں چھپائی گئی بھاری رقوم کا سراغ لگایا. چلان میں کہا گیا کہ شہباز شریف 50 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ میں براہ راست ملوث تھے. چلان میں بطور مرکزی ملزمان شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو نامزد کیا گیا، جبکہ 14 بے نامی کھاتے داروں اور 6 سہولت کاروں کو شریک ملزم ٹھہرایا گیا. یہ وہی کیس ہے کہ جس کے گواہ وفات پا چکے، جبکہ تفتیشی افسر ڈاکٹر رضوان بھی اس دنیا میں نہیں رہے. آشیانہ اسکیم کیس کی طرح اس کیس میں بھی گزشتہ سال ایف آئی اے نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کیا اور رواں ماہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا. وہی کیس ہے کہ جس کے ثبوت ٹی ٹی سے پیسے کی سرکولیشن، ملازمین کے نام پر پیسے جمع کروانے کا انکشاف ہمارے بھائی اور انویسٹیگیٹو صحافی شہید ارشد شریف سامنے لاتے رہے.
ناظرین، ہم نے ابتدائیے کے آغاز میں بھی بیہائنڈ کلوز ڈورز ڈاکیومنٹری کا ذکر کیا کیونکہ بہت سے لوگ منتظر تھے کہ ڈاکیومنٹری سامنے آئے. بہت سے لوگ اس ڈاکیومنٹری کو ارشد شریف کے قتل سے منسلک کر رہے تھے، نتھی کر رہے تھے. دیٹس ناٹ دا کیس تو، مگر آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ڈاکیومنٹری میں ارشد شریف اسی منی لانڈرنگ کیس کا حوالہ کچھ اس انداز میں دے رہے تھے. ملاحظہ کیجیے. ناظرین، یہ ڈاکیومنٹری اعلی ایوانوں میں بیٹھ کر کی گئی کرپشن کے حوالے سے ہے. یہ کیسے اعلی عہدوں پر بیٹھ کر لوگ اپنی طاقت، اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں، بند کمروں میں بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. کرپشن، رشوت کے پیسے کو آف شور کمپنیوں کی مدد سے لنڈن میں ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، اس لیے ذہن میں رکھیے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ سچ کبھی سامنے نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو بہت دیر سے آتا ہے. ناظرین، 1999 میں پرویز مشرف کی جانب سے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ان کے خلاف کرپشن کیسز کی فائلز